کہ بچے کی جب پیدائش ہو تو نومولود بچے کے کان میں داہنے کان میں اذان پڑھنا چاہیے اور بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے، اور جو جانتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اور یہ پڑھنا مستحب ہے۔ سمجھے آپ؟ نومولود بچے کے کان میں داہنے کان میں اذان پڑھنا چاہیے، یہ بہتر ہے، مستحب ہے، اور بائیں کان میں کیا ہے؟ اقامت پڑھنی چاہیے۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کلمات ہیں، کلمات یعنی اللہ کی وحدانیت کا جو ذکر ہے وہ اس کے کان میں پہنچنا چاہیے۔ اللہ کی کبریائی کا ذکر اور نیکی کی طرف، سمجھے آپ، پکار کا جو ذکر ہے، نیکی کی پکار اس کے کان میں اولاً پہنچنی چاہیے۔ سرکار کی رسالت کی گواہی کا ذکر، اللہ کی کبریائی کا ذکر، سمجھے آپ، اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور نیکی کی طرف آنے کا جو ذکر ہے، یہ پکار سب سے پہلے اس کے کان میں پہنچنی چاہیے۔ لہٰذا نومولود بچے کے پیدا ہوتے ہی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ 10 دن 15 دن 20 دن مہینے سمجھے کئی مہینے گزر جاتے ہیں لیکن اذان نہیں پڑھتے، جبکہ حکم یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی، سمجھے آپ، جتنی جلدی ہو سکے اذان پڑھنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھنی چاہیے، سمجھے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دور رہ رہا ہے، کسی دوسرے شہر میں دور رہ رہا ہے یا دوسرے ملک میں رہ رہا ہے، تو فون کے ذریعے سے، سمجھے آپ، ٹیلی فون کے ذریعے سے کہ کیا وہ اذان پڑھ سکتا ہے؟ داہنے اور بائیں کان میں اذان پڑھ سکتا ہے؟ سمجھے آپ؟ تو کلمات، اللہ کی وحدانیت کے جو کلمات ہیں اور اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے، اذان کے کلمات، سمجھے آپ، اور نیکی کی پکار اس کے کان تک پہنچے گی، یہ مقصد تو اگرچہ حاصل ہو جائے گا، مگر بہتر بات یہی ہے کہ جو شخص موجود ہو اسی کو پڑھنا چاہیے، سمجھے آپ، جو موجود ہو اسی کو جو ہے پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ماثور اور منقول ہے، سمجھے آپ۔ لہٰذا جو حاضر شخص ہو، پڑھا لکھا شخص ہو، سمجھے آپ، قابل تعظیم ہو، ایسے شخص کو پڑھنا بہتر ہے۔ تو پیدا ہوتے ہی جو ہے اذان پڑھنا چاہیے، داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ باہر اگر دور کوئی شخص رہ رہا ہے تو وہ فون کے ذریعے سے بھی اذان وغیرہ پڑھ سکتا ہے، مگر بہتر بات یہ ہے کہ جو حاضر ہو، جو موجود ہو، اسی کو پڑھنا چاہیے۔ ایسا ہی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ماثور اور منقول ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔